باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز قائم کرنے کے جو احکامات ہیں اور جو شرائط نماز ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسا کہ ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، ہم اسی کے تحت اور اسی طور طریقے پر احکام شریعت کو بجا لائیں۔ تو شرائط نماز میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے، اور طہارت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے لیے پانی ہونا چاہیے، اور پانی بھی پاک ہو، تب ہم جا کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ غسل یا وضو کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی بھی پاک ہو۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب بالٹی میں ہاتھ ڈباتے ہیں تو پورا جگ بھرنے کے لیے جگ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی ڈبو دیتے ہیں، اور ڈرم میں اگر رکھا ہے تو ڈرم میں بھی پانی ڈال دیتے ہیں، ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ لوٹے میں ہے تو اس میں بھی انگلی وغیرہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ آپ جب بھی پانی پاکی حاصل کرنے کے لیے لیں تو یہ ضرور دھیان رکھیں کہ آپ جو پانی استعمال کرنے جا رہے ہیں کیا وہ پانی پاک ہے یا پاکی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بے وضو ہیں یا بے غسل ہیں، جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، وہ یا جو بے وضو ہیں، اگر بے وضو ہیں آپ، یعنی وضو کیے ہوئے نہیں ہیں، تو وضو کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ وضو جو کرنے جا رہے ہیں تو آپ بے وضو تھے تبھی جا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے۔ تو ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ احتیاط رکھیں کہ آپ کا ہاتھ یا آپ کی انگلی یا انگلی کا پور پانی میں نہ جانے پائے، ورنہ یاد رکھیے کہ وہ پانی پاکی حاصل کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ چاہے آپ استنجے کے لیے جائیں یا پاخانے کے لیے جائیں، تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پاک ہی پانی لے کے جائیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ پاخانے یا پیشاب کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو کوئی بھی پانی کہیں سے بھی لے کے چلے جاتے ہیں، اور احتیاط نہیں کریں۔ بالٹی میں آپ نے جگ رکھا ہے، اس میں پہلے سے پانی موجود ہے، اور معلوم نہیں ہم سے پہلے جو آیا اس نے کیسے استعمال کیا، اس نے معلوم نہیں کہ وہ ہاتھ ڈبا دیا ہو۔ اس لیے آپ اپنے حساب سے پاک پانی لے کے جائیں، کیونکہ آپ کو وہیں پاکی حاصل کرنا ہے، وہاں بھی ایک پاکی حاصل کرنا ہے۔ جب آپ پاکی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی بھی پاک ہو۔ تو اگر بے وضو، یعنی جب آپ وضو سے نہیں ہیں، تب آپ کا ہاتھ بالٹی میں ڈوب جائے یا انگلی چلی جائے یا انگلی کے صرف پور ہی چلی جائے، تو وہ پورا پانی اب اس قابل نہیں رہا کہ اس سے وضو یا غسل کیے جائیں۔ پانی پاک تو ہے
لیکن آپ اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، نہ وضو کر سکتے اور نہ غسل کر سکتے۔ اس لیے میرے پیارے، آپ ضرور اس بات میں احتیاط رکھیں کہ پانی آپ پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں تو پاک ہی پانی ہو۔ یہ جیسا میں نے دیکھا ہے لوگوں میں، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ پانی آپ کا مائع مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال کیا ہوا پانی ہو گیا۔ جیسے کہ آپ برتن دھوتے ہیں تو پانی ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے وہ پانی، یا کپڑا دھوئے تو بچ گیا، بس اسی طریقے کا وہ پانی ہو گیا، یعنی وہ استعمال کیا ہوا پانی ہو گیا۔ اگر آپ کا ہاتھ یا آپ کی انگلی یا انگلی کے پور یا ناخن بھی اس پانی میں چلا گیا تو پانی آپ کا پاک تو ہے لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اب وہ غسل اور وضو کے لائق وہ پانی نہیں رہا۔ اس لیے اس بات پہ احتیاط رکھیں، اس بات کا احتیاط رکھیں کہ آپ کے ہاتھ اس پانی میں نہ جانے پائے، ورنہ پورا پانی آپ کا بیکار ہو جائے۔ بیکار سے مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس پانی سے آپ برتن صاف کر سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، یعنی پاک کپڑے دھو سکتے ہیں۔ اگر کپڑا ناپاک ہے تو پھر اس ناپاک کپڑے کو بھی آپ اس پانی سے پاک نہیں کر سکتے۔ عموماً جو کپڑے ایسے پسینہ وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس پانی سے آپ وہ پسینے والے گمچھی، انگوچھا، تولیہ یا کرتے وغیرہ اس کی دھلائی تو کر سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بدن ہو، وضو ہو، کپڑے ہوں، پاکی حاصل نہیں کر سکتے اس پانی سے۔ اس لیے اس میں احتیاط رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ مائع مستعمل ہو گیا۔ اب آئیے اب آپ کو ایک بات اور بتائیں کہ اب مائع مستعمل ہے